مولانا صاحب یہ جو پڑھا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نماز روزے یہ سب ادا کرتے ہیں، اگر اپنے فیصلے غلط عدالتوں مل جاتے ہیں تو ہم منافق ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں وہ جو ظالم اور کافر ہیں. یہ بالکل صحیح ہے یا کیا بات ہے اس میں؟ ہاں صحیح ہے، قرآن پاک کا ہی بیان ہے. اس میں ہم دوبارہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو کوئی پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اسی لیے جو ہے کہ کم از کم ہم میں یہ احساس ہی پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمان نہیں رہے. مسلمان بننے کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، کوشش کریں کہ اسلامی نظام برپا ہو مسلمان ملکوں میں، اللہ کا قانون نافذ ہو عدالتوں میں اور ہر جگہ، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان رہ سکیں. ورنہ جیسے بڑا سارا قرآن مجید کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض باتیں جو ہیں اللہ کی کتاب کی تم مانتے ہو، بعض نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی امتوں کی سزا پھر یہی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ چلو تھوڑا بہت تو ہم کرتے ہیں، فرمایا نہیں، وہ تھوڑا بہت جو کرتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرتے ہوتے تو باقی حکم بھی تو اللہ کے نا، اللہ کے نہیں کرتے. جو من چاہتا ہے نا کہ چلو یہ باتیں کوئی نقصان نہیں دیتی کر رہے، وہ اپنی خواہش کے بندے. اصل میں ان کا نا خدا وہ نہیں جو اصل خدا ہے، نہ رسول ان کا رہبر ہے. انہوں نے اپنی غرض کو، اپنی خواہشات کو خدا بنا رکھا، جو پسند آتی باتیں کر لیتے، جو نہیں چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ایسوں کی کوئی نیکی خدا کو پسند نہیں، ان کے منہ پر ماری جاتی ہے. اور بدلہ کہا ایسے لوگوں کا کہ جو بعض باتیں مانے، اور ان کی سزا یہی کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو. اب دیکھ ہی رہنا آپ کے جتنے ذلیل و خوار ہم ہیں، کروڑوں اربوں ہوتے ہوئے ہماری کوئی قدر نہیں. جس کافر ملک کا جی چاہتا چڑھائی کرتا، ہمیں جوتیاں مارتا، اور آخرت میں اللہ فرماتا سخت عذاب میں مبتلا ہوگی، تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا. باتیں تو ہے ٹھیک، مگر ایک فکرہ جو اس میں آیا نا، ساری ہماری بدبختی اسی میں پنا. اس کو ہم سمجھیں نا کہ اس امت نے پہلے مداحنت کی. جب پٹری سے اتری ہے نا حکومت، اس وقت ہمارے جو بزرگ تھے نا، بڑے بڑے تھے، صالحین متقی صحابہ تابعین، وہ میرے بھائی نے انہوں نے سستی دکھائی، مقابلے میں نہیں آئے. 2-4 آدمی آئے، مارے گئے، ان کے سر کاٹ دیے گئے. باقی اپنے گھروں میں نہ کوئی خوف کی وجہ سے چپ ہو گئے. اگر اس وقت باندھتے نا، سارے نکل کھڑے ہوتے کہ یار کیوں تم یہ کام کر رہے ہو کہ مسلمان حکومت شرعیت سے آزاد ہو رہی ہے، اپنی مرضی کے حکم جاری کریں. تو آپ کے سامنے یہ واقعہ کربلا اور ہررا اور پھر سارے نہیں، ان لوگوں نے نا وہ فکرہ لکھا ہو رہا کہ پہلے امت نے مداحنت کی، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ تعاون ہی کر دیا، ساتھ ہی مل گیا حاکم کے، کوئی کلرک بن گیا، کوئی قاضی بن گیا. سوچا ہی نہ کہ ان کے ساتھ کوئی تعاون بھی، نیک کام بھی ان کا کرنا ہے، ان کو سہارا دینا. آپ ذرا اندازہ کریں، پہلے ذہن یہ تھا مسلمانوں کا کہ ایک آدمی جو تھا نا، اس کو کہا حکومت نے کہ تم فلاں جگہ جا کر نا صرف یہ فنڈ تقسیم کراؤ پوری ایمانداری سے غریبوں مسکینوں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اس میں کیا عرض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس میں بھی عرض ہے. یہ نہیں مطلوب کہ غریبوں کی مدد، یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا تعاون لے لیں اور لوگوں کو یہ ثابت کرنے کہ بڑے بڑے نیک لوگ ہمارے ساتھ انکار کر دیں. عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ میرا بھائی جو ہے نا غریب ہے، وہ صرف اتنی نوکری کرنا چاہتا ہے کہ نا جو دوات ہے نا اس میں سیاہی وغیرہ ڈال کر جج کے سامنے رکھ دے. انہوں نے کہا کون ہے اس وقت حاکم؟ کہنے لگے خالد بن عبداللہ قتلی، بڑا ظالم تھا، بے ایمان، بعد میں بہت بری طرح مرا. اس نے کہا کہ نہیں، تیرا بھائی اگر ایسا کرے گا تو جیسے قرآن میں آیا نا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ تو ظالموں کی طرف وہ جھک گیا، پھر جہنم میں اس کا ٹھکانا. پہلے تھوڑی بہت غیرت تھی، پھر آہستہ آہستہ عہدے لینے لگے، عہدے لیتے لیتے پھر بالکل جائز ہی کر دیا. مودودی صاحب فرماتے ہیں تجدید ہدایت دین کے حاشیوں کی جب تاتاری آئے تو انہوں نے فتویٰ پوچھا کہ کافر حکومت ٹھیک ہے، تو پھر مولوی جتنے تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا. مسلمان تو کچھ آ رہا ہے کہ کافر حکومت بھی اگر انصاف کرتی ہو نا تو وہ بھی اچھی ہے، بچائیں کافر حکومت نے انصاف کیا کرنا. دنیاوی انصاف کی بات الگ ہے، وہ تو خود ظالم ہے کہ خدا کی زمین پر اللہ کی شریعت کو معطل کر رہی. تو آہستہ آہستہ نا لٹتے پہلے سستی دکھائی، پھر تعاون کرنے لگے، پھر جائز ہی کر دیا، پھر اس کے حق میں دلیلیں دینے لگے.
اور اب مسئلہ ہی بن گیا کہ جو بھی حکومت ہو نا وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے، ذل اللہ اللہ کا سایہ دور چلے گا، دین و دولت میں جدائی ہوگی نا، حکومت الگ ہوگی، اسلام الگ ہوگی۔ اب ہم کتابوں میں پڑھیں، جیسے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ ہی سکتے ہیں نا، کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، نہ کوڑے مار سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آیتیں برکت کے لیے رہ گی،